أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کے ذریعے سے کل اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا، قرآن مجید کا 5واں سورہ سورہ مائدہ آیت کا نشان 55، جس میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، یعنی ولایت کو پہچانوایا جا رہا ہے، ولایت کو بتلایا جا رہا ہے۔ کل جہاں پر میں نے گفتگو ختم کی تھی انشاءاللہ وہیں سے جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے، اور کون ہے؟ رسول ہے۔ بات ختم ہو گئی؟ نہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور ابھی بات کو ختم نہیں کیا گیا، بات کو آگے بڑھایا گیا، اور وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کر دیتے ہیں۔ اب نبی اور اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ولی ہے، اور جو میں نے اپنا موضوع بنایا ہے اس سلسلہ گفتگو کا، یہ جو 9 مجلسیں ہیں، ولایت اور عزا امام حسین، شاعر امام حسین، عزاداری امام حسین۔ ایک تمہارا ولی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اور دوسرا ولی کون ہے؟ تمہارا رسول ہے، تیسرا تمہارا اور ولی ہے، اب میں نام نہیں لے رہا ہوں، ہے۔ اب اس کو اس سے میں ملانے جا رہا ہوں جہاں پر میں نے کل بات چھوڑی تھی۔ قرآن مجید کا 70 نمبر سورہ، سورہ معارج، اس کی مسلسل 4 آیتیں آپ دیکھیے گا اطمینان سے جا کے گھر پہ۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ کہ جو امانت اور عہدوں پر اپنے پابند رہتے ہیں۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ کہ جو شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے سورہ معارج کی 32 نمبر آیت میں۔ آپ بے شہاداتہم قائمون، جو شہادتوں پر، اس وقت عام طور سے کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ شہادتین، کلمہ شہادتین۔
قرآن میں تو کہیں نہیں ملے گا کلمہ شہادتین۔ اب اگر بات حسبنا کتاب اللہ کی جائے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو میں ان سے سوال کروں گا کہ اگر جب کتاب کافی ہے تو ہمیں شہادتین کا لفظ دکھا دو کہ کہاں پر دو شہادتوں پہ ہم آپ کو حوالہ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ سورہ معارج کا 70 نمبر سورہ میں اور اس کے بعد اس کی 32 نمبر آیت میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو شاید کوئی مجھ سے بڑھ کر کہے کہ مولوی صاحب بہت سے مقام ایسے ہیں جہاں صیغہ تو جمع کا استعمال کیا گیا لیکن مصداق تثنیہ بنے۔ چاہے مباہلہ کی آیت میں بیٹوں کی بات کر لیجئے کہ بلایا بیٹوں کو گیا تھا اور 2 بیٹے گئے، ویسے ہی یہاں شہادتوں کی بات کی جا رہی ہے، لہٰذا ہم 2 شہادتیں پیش کرتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس تیسرا بیٹا ہو تو جمع میں مصداق بنا کے دکھائیے، اور اگر میرے پاس تیسرا کلمہ ہو تو میں جمع کا مصداق بنا کے دکھاؤں۔ بھائی بات تو اسی وقت ہوگی، آپ لائیے دکھائیے کوئی تیسرا بیٹا اور کہیے صاحب یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے لہذا یہ بھی ہے، تو آپ نہ لا پائیے گا لیکن ہم لے کے آ رہے ہیں۔ اب دونوں آیتوں کو ملائیے، اگر کلمہ شہادتین ہوتا تو پھر وہاں پر اللہ کی ولایت اور رسول کی ولایت پر بات ختم کر دی جاتی، لیکن ادھر جمع کا صیغہ استعمال کرایا اور ادھر ولایت کے منصب کو آگے بڑھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کم سے کم 3 ہوں گے، ولی 3 ہوں گے، اور ان کے اوپر آپ بہت توجہ کیجئے گا۔ اور اس کے بعد آپ غور کیجئے گا کہ جو قسم خدا کی قرآن میں یہی تو ایک افسوس کی بات ہے، نعرہ بلند کیا گیا قرآن کافی ہے، قرآن ہم سمجھ لیا، ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ قسم خدا کی ہم سے بہتر پڑھ کے دکھاؤ، ہم سمجھتے ہیں تم رٹتے ہو، ہم سمجھتے ہیں۔ اب آئیے وہی 70 میں سورہ کی 4 آیتوں کا میں نے جن کو اشارہ کیا، اطمینان سے سب پڑھیں۔ کون؟ جو لوگ اپنے عہدوں میں اور امانت میں پرفیکٹ ہوتے ہیں، جو لوگ شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ جنت میں جائیں گے عزت کے ساتھ، عزت والے ہیں۔ اور کیا آپ نے اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بہت عمدہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، بہت عمدہ بات آ گئی۔ میں نے کیا کہا کہ جنت میں وہ جائیں گے، ان کو عزت ملے گی، وہ عزت والے ہوں گے کہ جو 3 شہادتوں پہ قائم رہیں۔ اب اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ صاحب کلمہ شہادتین والوں کا کیا ہوگا، تو میں ان سے صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ غدیر کے میدان میں جو حارث تھا وہ بھی کلمہ شہادتین پڑھے ہوئے تھا۔ بھئی اللہ کو بھی مانتا تھا، رسول کو بھی مانتا تھا، اس کا رزلٹ سب کے سامنے ہے۔ اس کا مطلب جنت میں جانے کے لیے کلمہ شہادتین کافی نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے۔ اب جب ادھر آ گیا ہوں تو 2 دقیقے تو بنتے ہی ہیں ہمارے۔ پوری تاریخ کو سمیٹیے، پوری تاریخ کو اور سمیٹیے اور دیکھیے کہ کتنے حارث مارے گئے ہیں۔ پوری تاریخ کو سمیٹیے اور دیکھیے کتنے حارث مارے گئے ہیں۔ ایک حارث غدیر میں مارا گیا اور ایک حارث مرحب کا بڑا بھائی خیبر میں مارا گیا۔ 2 حارث مارے گئے، مرحب کا بڑا بھائی خیبر میں مارا گیا
اور غدیر میں حارث مارا گیا. اب دونوں کے مقصد کو دیکھیے. جو خیبر میں حارث آیا تھا وہ اللہ کا دشمن تھا, اور جو غدیر میں حارث آیا تھا وہ مولا کا دشمن تھا. اللہ کے دشمن کو علی نے مارا, مولا کے دشمن کو خدا نے مارا. ایک اور صلوات پڑھ دیں. پورا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اب یہاں پر جب آیا ہوں تو چھوڑوں گا تو ہوں نہیں, 2 جملے اور بولوں گا. آپ کہیں گے اب کیا ہوا؟ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں کتنے مخالف ہیں اللہ کے, کتنے دشمن خدا ہیں, سب ٹہل رہے ہیں. اور یہ ایک جو حاجی تھا اس کو موقع مہلت کچھ نہ دی گئی. بھئی کتنے کلمے کے منکر دشمن خدا ٹہل رہے ہیں. مار دے پروردگار سب کو, نہیں مارتا. اے پروردگار تو اس میں اتنا جلدی کیوں تھی؟ اس میں اتنا ایمرجنسی کیا تھی کہ فوراً مار دیا گیا؟ تو عجب نہیں پروردگار آواز دے کہ تو نادان ہے, میں اپنے دشمنوں سے تو آخرت میں نپٹوں گا, لیکن جو علی کا دشمن ہوگا اس سے دنیا میں بھی نپٹتا ہوں اور آخرت میں بھی نپٹتا ہوں. تو جو علی کے دشمن ہوتے ہیں نا ان سے یہاں بھی نپٹا جاتا ہے. اور انڈرسٹینڈنگ دیکھ لیا آپ نے, انڈرسٹینڈنگ دیکھی آپ نے. اللہ کے دشمن کو کون مارتا ہے؟ علی مارتے ہیں. اور علی کے دشمن کو کون مارتا ہے؟ اللہ مارتا ہے. تو اب ہم سے کوئی امید نہ رکھو, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اب جو کرے گا وہ کرے گا, جو ہوگا وہ ادھر ہی سے ہوگا. رزلٹ سامنے ہے, پورا واقعہ موجود. اس لیے پروردگار عالم نمونہ پیش کیا. عزیزوں تو ولایت 3 کلمے ہونا چاہیے. ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد اب یہ آپ دیکھتے رہیے. کیونکہ دیکھیے کافر مولا کائنات کی عظمت اور ولایت کتنی, میں نے کل کہا تھا ہزاروں کی تعداد میں فضیلتیں ہیں مولا کی, ہزاروں کی تعداد میں فضیلتیں ہیں. اتنی فضیلتیں کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے. مولا سے پوچھا ایک شخص نے, مولا آپ یہ بتائیے کہ اتنی فضیلتوں میں آپ کو کون سی فضیلت سب سے اہم ہے آپ کے لیے؟ قسم خدا کی یہ میرے مولا کا کمال تھا. بغیر سوچے بغیر رکے مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي. کیا ہے یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن میں جا کر دیکھیے گا 13 نمبر سورہ ہے, سورہ رعد ہے, آیت آخری ہے, 43 نمبر آیت ہے. جب کافر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے پیغمبر سے انکار کر دیا, ان کو نہیں مانا, ان کو جھٹلایا, تو خالق نے کہا قل کفی باللہ شہیدم. پروردگار نے کیا کہا؟ ہم گواہی دے رہے ہیں, اللہ گواہی دے رہا ہے. اور کون؟
ومن عنده علم الکتاب، کون گواہ ہیں پیغمبر کی رسالت پہ؟ کون گواہ؟ دو گواہ، ایک اللہ گواہ اور ایک وہ گواہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں قرآن کی آیت لے کر آیا ہوں۔ مولا سے پوچھا کہ آپ کی سب سے زیادہ فضیلت، کہنے سب سے زیادہ فضیلت مجھے یہ ہے۔ کہا کیوں؟ جملہ سنیے گا، تھوڑا سا احتیاط سے سنیے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہم وحدہ لا شریک کے ساتھ محمد کی رسالت میں گواہی میں شریک ہو گئے۔ پیغمبر کی گواہی میں شریک ہوئے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، اب ایک ایک بات آ گئی تو کرتا چلوں۔ گواہی کا کون دیتا ہے گواہی؟ پیغمبر کی نبوت کی گواہی کون دے گا؟ کب سے گواہی دینا ہے؟ جب 40 سال کی عمر ہو گئی تب سے؟ کب سے گواہی ہونا ہے؟ 40 سال کی عمر سے ہونا ہے؟ کیا 40 سال کے سن میں کہ ہاں میرے سامنے انہوں نے جو ہے اعلان کیا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں، تب کی گواہی ہوگی؟ نہیں۔ کب کی گواہی ہوگی؟ اب پیغمبر سے پوچھئے کہ یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب سے ہے؟ تو پیغمبر فرمائیں گے کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اگر یہ اس وقت بھی نبی تھے تو یہ اس وقت بھی گواہ تھے۔ ابھی بات نہیں ہو پا رہی ہے مکمل، ابھی بات مکمل ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت وہ نبی تھے تو یہ اس وقت بھی گواہ تھے۔ اب میں آ رہا ہوں آپ سے، پوچھئے گا کسی سے گواہی کے لیے کئی لوگ۔ اچھا، ایک بات اور کہتا چلوں، اور اللہ کہتا ہے ہم گواہ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نا ہم گواہ ہیں، اللہ گواہ ہے نا۔ تو کبھی گواہی دینے کے لیے آیا اللہ؟ اللہ نے کبھی گواہی دی کہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے کہ جو نعوذ باللہ پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا کہ جو پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، اللہ نے گواہی دی؟ گواہی دی اللہ نے؟ نہیں دی گواہی۔ تو اچھا جب گواہی نہیں دی تو کیسے گواہی؟ تو عجب نہیں خالق کہے میں نے گواہی نہیں دی، میں نے جو کتاب بھیج دی وہی کتاب معجزہ ہے جو گواہی ہے۔ بہت احتیاط سے جملہ چھوٹا سا کہنے جا رہا ہوں۔ پروردگارہ جب تیری کتاب معجزہ ہے اور نبی کی نبوت کی گواہی دے رہی ہے تو اسی کتاب کو کافی کر دیتا۔ غور فرمایا نے بھئی، اسی کتاب کو کافی کرتا تو عجب نہیں قدرت آئے کہ اگر میں گواہی کے لیے اس کو کافی کر دیتا تو سب کا حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ۔ لہذا بتلانا چاہتا ہوں کہ محمد کی نبوت کی گواہی کے لیے بھی تنہا کتاب کافی نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت کا سہارا نہ لیا جائے۔ اب میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، بہت دیکھیے گواہی کا اصول کیا ہے۔ کیا گواہ ہونا چاہیے؟ گواہ کیا ہونا چاہیے؟ دو، ہے نا؟ دونوں گواہوں میں کیا کوالٹی ہونا چاہیے؟ آپ سے دیکھیے بتاتا ہوں، ہمیں چاند کے سلسلے میں بتایا گیا کہ دیکھیے جب چاند کی گواہی ہو، ٹھیک ہے، تو دو گواہوں عادل ہوں، ہے نا؟ عادل ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک صاحب کہہ رہے ہم نے چاند یہاں پر دیکھا ہے، دوسرے کہہ رہے وہاں پہ دیکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ایک کہہ رہا چاند یہاں پہ دیکھا ہے، دوسرا کہہ رہا ہم نے یہاں دیکھا ہے۔ کہا نہیں، کہا جو گواہ ہوں ان دونوں کی باتوں میں مطابقت ہو، یعنی علم برابر ہو۔
جو دونوں گواہ ہو نا وہ دونوں عادل ہو، ان دونوں کو واقعے کا پورا علم ہو، ان دونوں کے پاس مکمل علم ہو، تو اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب محمد کی نبوت کی گواہی وہ دے رہا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، تو اب جتنا علم اللہ کے پاس ہوگا اتنا علم اس کے پاس ہوگا، جتنی عدالت اس کے پاس ہوگی اتنی عدالت اس کے پاس ہوگی، جتنا یقین اس کے پاس ہوگا اتنا یقین اس کے پاس ہوگا۔ دونوں میں برابری ہوگی، لہذا آپ یقین میں، علم میں، کیا میرے مولا فرماتے ہیں، خود جا کر دیکھا جائے تاریخ میں کہ کیا میرے مولا نے فرمایا کہ چاہے بیٹھے ہو یا حجاب ہٹا دیے جائیں، کوئی علم میں نہ کمی آنے والی نہ اضافہ۔ یہ عظمت امیر المومنین ہے، یہ مرتبہ ہے میرے مولا کا، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو ہے بھائی، اسی لیے تو ہم نے کہا نا، ہم نے وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک کہہ دیا پہلے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اور گواہی میں یہ شریک ہے، کوئی شریک نہیں ہے لیکن گواہی میں یہ شریک ہے۔ بڑی احتیاط سے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا ہے تو ان کو ولی خدا کہا گیا، کیونکہ جو کچھ وہاں تھا وہ سب یہاں آ گیا، کیونکہ منصب اسی منصب اب جب آ گیا تو شاید کوئی آپتی، بھائی آج کل تو مسئلہ دوسرا ہے نا، آپتی کرنے والے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیے انہوں نے علی کو خدا بنا دیا ہے، انہوں سحری ہو گئے، فلانے ہو گئے۔ ولی ہیں، ولی خدا، ایک جملہ کہتا چلوں، سب کچھ میرے مولا کو دے دیا تھا، سب کچھ۔ جب میں سب کچھ کہہ رہا ہوں تو بھی سب کچھ، تو اب لازم تھا کہ سب کچھ دینے کے بعد کچھ لے لیا جائے، سب کچھ کے بعد کچھ لے لیا جائے تاکہ سب کچھ اس کے پاس ہو اور کچھ ان کے پاس نہ ہو۔ تب اس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیا چاہیے ہے، اشارہ کر رہا ہوں سمجھیے گا، کیا چاہیے؟ کچھ تو دے دو تاکہ وحدانیت بچی رہے۔ کیا چاہیے ہے؟ جنت لے لو۔ کیا کروں گا؟ وہ تو بچے اس کے پہلے ہی مالک بن چکے ہیں۔ کیا سورج لے لو؟ کیا وہ تو پہلے ہی اشارے سے پلٹ چکا ہے؟ بھی کیا چاند لے لو؟ کیا اس کو پہلے ہی توڑا جا چکا ہے؟ کیا پھر جو مرضی ہو وہ لے لو؟ تو کہا یہی مرضی دے دو، ہم سوئے جاتے۔ جو مرضی ہو لے لو، پروردگار بس یہی مرضی دے دو۔ جب مرضی مل گئی تو سو گئے، اب اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آئی، یہ سو گئے۔ یہ ہے عظمت مولا کائنات۔ دیکھیے، انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک فکر نہیں کریں گے، چونکہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، در اہل بیت سے وابستہ ہیں، اور جب در اہل بیت سے ہم وابستہ ہیں تو ہم سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جو در آل محمد پہ آ جائے، ساری چیزیں ان تفصیلات میں جانا نہیں ہے،
ہم کو سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے. وہ کیا میسج و پیغام؟ کیونکہ جو فرش ازا بچتی ہے، جو یہ کلاس لگتا ہے، جو یہ لیکچر دیا جاتا ہے، یہ لیکچر فقط اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ سن کو ایک طرف سے سن کے دوسری طرف سے نکالا جائے، بلکہ اگر تعلیم کو بیان کیا جاتا ہے تو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تو اس کو لے لیا جائے. اور کیا، یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ. میں جو آج بات کر رہا ہوں وہ شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کل کا میرا ایک ویڈیو ہو. میں نے کل ویڈیو بنایا تھا اور اس کو جاری کیا تھا، دیکھا ہوگا. کل بھی تھا اور آج بھی. تشویش ہے، فکر ہے، اور لازم ہے کہ جب ہم آپ سے بات نہیں کریں گے تو کس سے بات کریں گے؟ کیونکہ اس وقت ہماری یہ مجلس کتنی دور تک جا رہی ہے اور کتنے لوگ سن رہے ہیں، اس کا اندازہ کرنا میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے. کیونکہ یہ زمانہ جو ہے، یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں کہیں کی بات کہیں تک پہنچائی جا سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ پہنچائی جا سکتی ہے. لہذا میں ان چینلوں کے ذریعے سے پھر سے کل کی بات، کیونکہ کل چھوٹا سا ویڈیو بنایا تھا، تکرار کے ساتھ آج بات کروں گا، سارے ناظرین کو مخاطب کر کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، جس قوم کی آپ فرد ہیں اسی قوم کا میں بھی ایک ہوں. جو ڈیوٹیز آپ کے اوپر کمپلسری کی گئی ہیں وہی میرے اوپر بھی کمپلسری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے 5 وقت کی نماز ہو اور ہمارے لیے 6 وقت کی نماز ہو، آپ کے لیے 17 رکعت نماز ہو، ہمارے لیے 27 رکعت نماز ہو. یہ نہیں ہے. ڈیوٹی سب کی برابر ہے، لیکن چونکہ مولوی نے اپنے لباس میں انفرادیت رکھی ہے، انفرادیت ہے کہ ہم مولوی ہیں اور یہ مولوی اس لیے اس کے اوپر تھوڑا سا حق زیادہ ہوتا ہے، ڈیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو امام نے دوران تعلیم اپنا حق کھانے کی اجازت دی ہے. یہ جو مدارس ہیں نا، اس میں جو ہم لوگ کھاتے واتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ مال امام. اب مال امام کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کسی سے بھی لے کے کھا لو، چونکہ اس وقت یہ سپاہی ٹریننگ میں ہوتے ہیں مولوی، لہذا امام نے فرمایا یہ سب ہمارے سپاہی، ان کو پرمیشن ہے، ان کا خرچہ مال امام سے اٹھایا جائے. مال امام سے ان کا خرچہ اٹھنا. اور کیا؟ تو اب مالک، اس لیے میری ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے، میری ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے. لیکن مجھے کبھی بھی اس بات کو کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ آج جو بات عوام کے درمیان ہے مولویوں کو لے کے، وہ غلط نہیں ہے. ہر ایک مولوی دربار سے وابستہ نہیں ہے، ہر ایک مولوی نے سودا نہیں کیا ہے، ہر ایک مولوی یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کی مرضی پہ ہم چلیں. کچھ مولوی ہیں ایسے جو ان کی مرضی پہ نہ چل کے اہل بیت کی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں. اب جو جس کی مرضی پہ چلتا ہے وہ چھانٹنا آپ کا کام ہے، وہ اس قوم کا کام ہے چھانٹو کہ کون کس کی مرضی پہ چل رہا ہے،
کون اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے؟ کون اہل بیت کے فرما بردار ہے؟ کون اہل بیت کو کس طریقے سے پہنچا رہا ہے؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، ورنہ ہر ایک کھڑا ہو جائے گا میں چل رہا ہوں میں چل رہا ہوں۔ نہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس شعور ہے، آپ کے پاس عقل، آپ دیکھیے، آپ کو دیکھنا۔ کسی کے منہ میں زبان نہیں تھی۔ کورونا وبا میں گائیڈ لائن کو فالو کیا جائے، گائیڈ لائن پہ عمل کیا جائے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جس شریعت کو، دین کو ہم مانتے ہیں، اس نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ تم کو اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن اس موقع پر کیوں نہیں کوئی بولتا ہے کہ اب کالے پرچم اگر لگ رہے ہیں تو ان کو بھی اتارا جائے گا؟ اس میں کون سا کورونا ہے؟ اس سے کہاں کورونا بڑھ جائے گا؟ اس سے کون سی پرابلم کریٹ ہو جائے گی؟ خاموشی کیوں ہے؟ کیوں نہیں کوئی بولا کہ جب بڑے امام باڑے کے گیٹ کے اوپر فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد جلوس کے لیے کورونا اسی چھوٹے امام باڑے میں پہلی تاریخ کی زری اٹھنا تھی، جس چھوٹے امام باڑے کا مہینہ بھر پہلے کا فوٹو سب کے پاس موجود ہے کہ جب ہزاروں لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ویکسین لگوانے والوں کی بھیڑ لگی تھی۔ آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ مینج کیجئے۔ شوٹنگ ہو گئی، ہزاروں لوگ موجود رہے، منہ میں دہی جمع ہوا تھا، کوئی نہیں بول پا رہا تھا۔ ارے کوئی تو بولے۔ یاد رکھیے گا، بولنا تو سب کو پڑے گا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ وہ ہے، یہ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں بولتا، جن جن کے منہ میں دہی جم گیا ہے، کیوں نہیں آپ ہاتھ ڈال کے ان کا جمع دہی نکالتے؟ نکلوائیے۔ لوگوں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے؟ لوگ کس قدر مضطرب ہیں، پریشان ہیں۔ سب کچھ ہو جائے گا، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، سلسلہ ہے، سلسلہ۔ پہلے آپ نے احترام کیا، علماء کے اوپر پوری ذمہ داری چھوڑ دی کہ علماء آ کر جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ سب کے پیش نظر ہے، ہر ایک مومن اپنے مولوی کے چہرے کی طرف نگاہ کیے ہوئے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ کچھ جب نہیں مل رہا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکل کے آ رہا ہے، تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے قوم میں لیکچررز بھی ہیں، ہمارے قوم میں پروفیسرز بھی ہیں، ہمارے قوم میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ہمارے قوم میں انجینئرز بھی ہیں، ہمارے قوم میں بہت پڑھے لکھے ہوئے موجود ہیں۔ وہ نکل کے آگے آئے اور آنے کے بعد کوئی تو ایسا پلیٹ فارم بنائے جہاں عوام بھی ساتھ ہو اور مجبوراً علماء کو بھی ساتھ آنا پڑ جائے۔ دیکھیے، ہم نہ ڈرے ہیں۔ ہر سال، پچھلے سال بھی میں نے 2-4 جملے کہے تھے اور پھر کہہ رہا ہوں، سمجھ گئے؟ جو پرانی ہماری قیادت تھی، روحانی تھی، سمجھ گئے؟ روحانی تھی۔ آج اب میں کیا بتاؤں، 2 چیزیں لیٹسٹ ہیں ہماری زبان پہ آ رہی، رو کے لے رہا ہوں۔ مجبوری ہے تھوڑی سی، حالانکہ اس ممبر پہ بیٹھ کے مجبوری کوئی ہونا نہیں چاہیے، حق بات بیان کرنا چاہیے، لیکن بہرحال
مولا سے معافی مانگ کے ان کو روکے لے رہے ہیں. لیکن آپ اتنے ناسمجھ نہیں ہیں کہ جو میرے زبان کے اوپر جملے ہیں باہر نہیں نکلے وہ آپ نے نہ سمجھے ہوں گے. میں نے کہا نہیں 24 گھنٹے کے اندر کا معاملہ ہے. اور کیجئے, آنا چاہیے, رزلٹ سامنے آنا چاہیے, بات سامنے آنا چاہیے. ورنہ میں نے بالکل کہہ دیا, بالکل میں نے کل کہا تھا, آج بھی ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں, میرے دل میں بھی درد ہے, مجھ کو بھی تکلیف ہے. جب بات کی جاتی ہے عزاداری کی, جب بات کی جاتی ہے شیعت کی, جب بات کی جاتی ہے لکھنؤ کے مولویوں کی, تو ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے. کیا ہم الگ ہیں اس سے؟ اب اگر کوئی غیرت مند ہوگا تو تکلیف ہوگی, اذیت ہوگی. اب بے غیرت کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ بے غیرت کا کوئی علاج نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں, لیکن صرف کچھ مصلحت کے تقاضے ہیں جو کچھ دقیق باتیں ابھی روکے. حالانکہ پوری قوم ایک ایک بچہ جانتا ہے جو چیزیں میں روکے ہوئے ہوں. اللہ کے واسطے بیدار ہو جائیے, بیدار ہو جائیے. ورنہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر بیدار نہ ہوئے تو آگے کیا ہوگا. میں اس بات کی طرف نہیں کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں کسی ہنسا پہ تشدد پہ اتریے. ہر چیز کا سیلوشن ہے, سیلوشن. پہلا اسٹیپ یہ ہے, بات ختم کر رہا ہوں, پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو نکل کے, آپ کو بھائی ایک چھوڑیے, ایک بات آگے سامنے کہتا چلوں, آپ کو ایک فیز بننا پڑے گا. آئیے, ہمارے قوم کے پورے ہندوستان سے میری خطاب ہے, آپ آگے نکل کے آئیے. آپ لوگ آئیے, آنے کے بعد بہت اچھے لوگ ہیں, میں جانتا ہوں سینکڑوں مولویوں سے اچھے وہ لوگ ہیں موجود کہ جو علوم دین حاصل کیے ہوئے. کیریکٹر کے اوپر بات ہوگی, کیریکٹر کے اوپر, اور ہم چاہتے بھی ہیں کیریکٹر کے اوپر بات کی جائے. لہذا جن کا پاس کیریکٹر ہے, کردار ہے, آئے, نکل کے آئے, بات کرے دین کی. لیکن اگر آپ نہیں ہوئیے گا تو کام تو سب کے پاس ہے, ہمارے پاس بھی کام ہے, سب کے پاس اپنے اپنے کام ہے, کاروبار بھی ہے, نوکری بھی ہے, ملازمت بھی ہے, سب کے پاس اپنے اپنے کام ہے. سب کو اپنے بچوں کو پالنا ہے, سب کو اپنے آگے کو پیچھے کو دیکھنا ہے, سب کو دیکھنا ہے. تو دیکھیے اطمینان سے بیٹھ کے, وہ بھی دیکھیے اور یہ بھی دیکھیے. بھائی ایک ہی چیز دیکھی جا سکتی ہے, لیکن اتنا یاد رکھیے گا, بس آخری جملہ, امام زمانہ موجود ہیں. بس ختم ہو گئی بات. امام زمانہ پہ لا کر بات کو ختم کر دیا. امام زمانہ موجود ہے. ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ صرف اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں آج فرشی عذاب بچھائے ہوئے کہ ماں کو ان کے لال کا پرسہ دیا جائے اور امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دیا جائے. عزاداروں, تصور کیجئے گا کہ جب امام حسین مدینے سے چلے ہوں گے تو کیا عالم رہا ہوگا, کیا عالم رہا ہوگا جب مدینے سے چلے ہوں. کتابوں میں پڑھا ہے, لکھا ہے, صرف امام حسین نے جب بتایا کہ بہن زینب ہم کو ولید نے بلایا ہے دربار میں, بس جیسے ہی نام سنا جناب زینب نے, جناب زینب جو ہیں وہ دہل گئیں, کانپ گئیں. کہا بھیا یہ تو دشمن ہے, بھیا آپ کو اکیلے میں جانے نہ دوں گی.
بھیا عباس آپ کے ساتھ جائیں گے، علی اکبر آپ کے ساتھ جائیں گے، قاسم و محمد آپ کے ساتھ جائیں گے؟ 18 بنی ہاشم یا 19 سب گئے، ساتھ میں گئے، اور جانے کے بعد امام حسین نے کہا کہ مجھ کو اکیلے بلایا ہے، لہٰذا میں اندر جاؤں گا، تم لوگ سب باہر کھڑے رہو۔ امام حسین دربار میں پہنچے، پہنچنے کے بعد مروان بیٹھا ہوا تھا جو انتہائی بدبخت دشمن اہل بیت۔ ولید نے یزید کا وہ خط نکالا کہ معاویہ مر گیا ہے۔ اس کے بعد یزید تخت خلافت پہ آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ سے بیعت لے لی جائے۔ امام حسین نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت لوگے، ہم سے بیعت لوگے، دن میں لے لینا بیعت۔ ولید اس پہ راضی ہو گیا۔ مروان نے کیا کہا؟ صرف جملہ آپ سنتے ہیں نا کہ مروان نے کہا، نہیں، جو ہم نے ایک کتاب میں پڑھا اس میں لکھا ہے کہ مروان نے تلوار نکال لی۔ مروان نے تلوار نکالی، جب تلوار نکالی اور امام کی طرف بڑھا تو امام نے تکبیر کی صدا بلند کی، اور جیسے ہی صدائے تکبیر بلند ہوئی ویسے ہی بنی ہاشم تلواریں لیے ہوئے موجود۔ امام حسین نکلے اور نکلنے کے بعد ایک جملہ کہا، بہن اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں، بہن سامان سفر تیار کرو۔ عزاداران امام مظلوم، میں نے کل بھی کہا تھا، روز کہوں گا، تکرار سے کہتا رہوں گا کہ جب فرش عزا پہ آیا کیجئے تو بی بی سے اتنا ضرور کہا کیجئے، بی بی پرسہ دینے آئے، قبول کر لیجئے گا۔ بی بی کے لال کا تذکرہ ضرور اس حد تک ہونا چاہیے۔ عزاداران امام مظلوم، پوری رات امام حسین کبھی روضہ رسول پہ جاتے تھے۔ ایک تشبیہ دی گئی ہے، وہ تشبیہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تشبیہ دی گئی ہے کہ کبھی روضہ رسول پہ جاتے تھے، کبھی بھائی امام حسن کے مزار پہ جاتے تھے، اور تشبیہ دی گئی کبھی دوڑتے ہوئے ماں کی قبر کے اوپر آتے تھے، ماں کے مزار پہ آتے۔ کیا تشبیہ دی گئی ہے کہ حسین اس طریقے سے دوڑتے تھے جیسے لگتا تھا کوئی کمسن بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف بڑھ رہا ہے، کوئی ماں ہاتھوں کو پھیلائے، میرا حسین آ جا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداران امام مظلوم، پوری رات امام حسین کبھی رسول کے روزے پہ، کبھی بھائی کے مزار پہ، کبھی ماں کی لحد کے اوپر۔ روضہ رسول پہ پہنچے، آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی کیا خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے اور ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت ساتھ میں ہے۔ کہہ رہے حسین میرے پاس علی بھی ہے، حسن بھی ہے، اور فاطمہ بھی ہے، اور سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حسین تم ان قریب زمین کربلا پہ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے جاؤ گے۔ بس جیسے یہ جملہ سنا امام حسین کی آنکھ کھل گئی۔ آئے گھر پہ، آنے کے بعد سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد واقعے کو، پورے خواب کو بیان کر ڈالا۔ عزادارو، خواب کو بیان کیا، آپ نے یہ میرا جملہ سن لیا، بڑی آسانی سے سن لیا، لیکن تصور کیا کہ جب اس خواب کو جناب زینب نے سنا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا، جب اس خواب کو جناب ام کلثوم نے سنا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا۔ مصیبت کا عالم۔ مدینے میں یہ آواز گونج گئی کہ حسین سفر کر رہے ہیں، ایک ایک محمد حنفیہ ہے، جناب عبداللہ ہے، جناب ام سلمہ آئی، جناب ام البنین، سب ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، ہر ایک سے رخصت ہو رہے ہیں، ہر ایک سے مل رہے ہیں، خدا حافظی ہو رہی ہے۔ کوفے کا ایک شخص جو امام حسین کے نام کوفیوں کا خط لے کر گیا ہوا تھا، مدینے آیا تھا امام حسین کے پاس، بلاوے کا خط لیے، جب وہ مدینے میں اس وقت موجود تھا، مدینے پہنچا ہوا تھا، جب مدینے وہ پہنچ گیا
محلہ بنی ہاشم پہنچا تو اس نے ایک عجب منظر دیکھا. اب وہ یہ کہتا ہے جب میں پہنچا خط دینے کے لیے تو میں نے عجب منظر دیکھا کہ 50 محملیں تیار ہیں اور ایک مسند بچھی ہوئی ہے جس پہ امام حسین تشریف فرمائے. اب یہ اس نے نہیں جانتا تھا. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو بیٹھے ہیں وہ کون ہیں. بتایا گیا یہ حسین ابن علی ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے ایک دفعہ ایک شخص نے آواز بلند کی کہ ساری محملیں تیار ہو گئیں. جب محملیں تیار ہونے کی آواز بلند ہوئی تو پھر اس کے بعد ایک قد آور شخص جس کا چہرہ چاند کے مطابق چمک رہا تھا, چہرے پر تل تھا, وہ ایک دفعہ گیا, 2 معذرات عصمت 2 بیویوں کو لے کے نکلا اور دونوں کو سوار کرایا. کہنے لگا میں نے پوچھا کہ یہ کون بیویاں ہیں جن کو اس احترام کے ساتھ, اس جاہ جلال کے ساتھ لا کر اس نے سوار کیا. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں معلوم ہوتی ہیں. اس طریقے سے ایک ایک منظر کشی اس نے کی. اور پھر جب یہ قافلہ چلنے لگا تو پھر ایک کم سن بچی تڑپنے لگی, فاطمہ صغرا, بابا ہم کو بھی لے چلیے. جب سب طریقے سے وہ خوشامدیں کر کے تو اس نے ماں کی گود سے شہزادے علی اصغر کو لے لیا. سارے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں. میں صرف اتنا متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قافلہ چلا ہوگا, جب یہ قافلہ آگے کی طرف بڑھا ہوگا تو ادھر صغرا کا کیا عالم ہوا ہوگا, ادھر امام حسین کا کیا عالم ہوا ہوگا. مدینے والوں ایک دفعہ آواز بلند کر کے روتے ہوئے کہتے ہیں الفراق, الوداع, الوداع, الوداع کی صدائے بلند. یہ قافلہ بڑے جاہ جلال حشم کے ساتھ چلا روانہ ہوا. کس طریقے سے چلا, ساری منزلوں کو طے کرتے ہوئے مکے پہنچا. اور جب مکے پہنچا تو پھر مکے پہنچنے کے بعد وہاں بھی حاجیوں کے لباس میں خنجر نظر آنے لگے. ادھر وہ خط آ چکے تھے, لہذا امام حسین نے مکے سے بھی سفر طے کر لیا. بس بات مکمل کر رہا ہوں چونکہ آج 2 محرم ہے. آج کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں نا. آج 2 محرم ہے. 2 محرم کا سورج طلوع ہو چکا ہے. یہ 2 محرم وہی 2 محرم ہے کہ جب حسین کا قافلہ, امام حسین کا گھوڑا چلتے چلتے ایک زمین کے اوپر رک گیا. امام نے دوسرا گھوڑا بدلا, وہ بھی آگے قدموں کو نہیں بڑھاتا. تیسرا گھوڑا بدلا, وہ بھی قدموں کو آگے نہیں بڑھاتا. جب کئی گھوڑے بدلے, نہیں قدم آگے بڑھاتا, تو اس کے بعد لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں. کسی دوسرے کو بلایا کہ اس کا نام کیا ہے. کسی نے کہا اس کو شط فرات کہتے ہیں. کسی کو بلایا, پوچھا اس کا نام کیا ہے, کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں. ایک شخص سے پوچھنے لگے کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے. بس جیسے امام حسین نے جملہ کہا کہ کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے, تو وہ شخص بولا ہاں مولا, اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس جیسے ہی کربلا کا نام سنا, حسین نے آواز کو بلند کیا, بس عباس بس, ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے. یہیں پر ہم اپنے خیمے لگائیں گے, یہیں پر ہم بستی بسائیں گے. ادھر جناب ام کلثوم و زینب نے بلایا, کہا میرے بھائی کو بلا کے لاؤ. ارے امام پہنچے, کا کیا ہوا, کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو, ارے آج اس زمین پر امام حسین کا قافلہ پہنچ گیا. اس کے بعد امام حسین ان سے بہن کہتی ہیں اے بھیا یہ کون سی زمین ہے, عجیب دل مغموم ہو رہا ہے. اے بھیا یہ کون سی زمین ہے, بچوں نے دودھ سے منہ موڑ لیا. اے بھیا یہ کون سی زمین ہے, یہاں دل بیٹھا جا رہا ہے. اے بھیا یہ کون سی زمین ہے. پشت خیمہ سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے, جیسے لگتا ہے ان کا بیٹا مر گیا. میں نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا کہ کس طریقے سے 60,000 دینار میں خریدی گئی زمین یہ ہیبہ کی گئی. ایک ایک بات کو جب امام حسین سے پوچھا, امام حسین نے ایک دفعہ بہن کے چہرے کی طرف رخ کیا, کہا بہن اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں.
جیسی کربلا کا نام جناب زینب نے سنا، ایک دفعہ کہا بھیا یہ نام کچھ سنا سنا سا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب زینب کہتی بھیا یہی تو وہ نام ہے نا کہ جس کو اماں سنتی تھی تو رونے لگتی تھی، جب یہ نام اماں کے سامنے لیا جاتا تھا تو اماں رونے لگتی تھی۔ کہا ہاں زینب، ارے یہ زمین کربلا ہے جہاں بہن بھائی کے درمیان جدائی ہوگی، اے زینب یہیں پر ہم بستی بسائیں گے، وہ آسمان کی جنت ہے یہ زمین کی جنت بنائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، امام حسین نے خیمے نصب ہو گئے، خیموں میں سب چلے گئے، ساری گفتگو مکمل ہو گئی۔ ایک بات کا جواب کہ جب بس 2 جملے ہیں مصائب کے مصیبت کے، میں نے کہا نہیں تھا اماں کو پرسہ دینا ہے، اماں کو پرسہ دیتے رہیے گا۔ جناب زینب نے کیا کہا تھا بھیا کوئی پشت خیمہ سے بی بی رونے کی آواز آتی جیسے لگتا ان کا بیٹا مر گیا۔ امام حسین نے کہا بہن اب اگر رونے کی آواز آئے تو مجھ کو بلا لینا۔ عزادارو اس ماں کی غربت کا اندازہ کیجئے، کیا ماں کی غربت ہے۔ ارے بیٹا جب مدینے سے چلا تھا اماں کو خدا حافظ کر کے تو ماں اپنے کو روک نہ پائی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ امام نے کہا بہن اب اگر رونے کی آواز آئے تو مجھ کو بلا لینا، مجھ کو بلا لینا۔ رونے کی آواز آئی، امام حسین کو بلایا گیا، امام حسین آئے، آنے کے بعد آواز کو سنا، جیسے ہی آواز کانوں تک پہنچی امام نے سر کو جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہوئے۔ زینب نے دیکھا کہ بھیا آپ رو رہے ہیں، آپ کی ریا فرما رہے، یہ رونا کیا، یہ کون رو رہا ہے؟ حسین نے بہن کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا زینب اس آواز کو تم نے نہ پہچانا، یہ مادر گرامی فاطمہ زہرا کی آواز جو مدینے سے کربلا، مکے اور مکے سے کربلا، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین صدا دیتی۔